الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10ویں تراویح ہوگی اور اس میں سورہ ہود کا باقی ماندہ حصہ یعنی باقی 6 رکوع آیت 61 تا 123 اور سورہ یوسف مکمل ہم سنیں گے۔ انہی 2 صورتوں کے مضامین کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ سورہ ہود کے 5ویں رکوع سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ یہ قوم اپنی خوشحالی اور جسمانی قوت کی وجہ سے بہت متکبر ہو گئی تھی۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کا جرم شروع کیا اور پھر کئی بت بنا ڈالے۔ حضرت ہود علیہ السلام انہیں ان کی غلطیوں پر ٹوکتے تو جواب میں وہ کہتے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ الٹا اللہ کے پیغمبر کو طعنہ دیتے کہ ہمارے خداؤں کی گستاخی کی وجہ سے تمہارے اوپر ان معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ قوم نے دھمکیاں دی تو حضرت ہود علیہ السلام نے ڈنکے کی چوٹ پر کلمہ توحید بلند کیا۔ انہوں نے بت پرستی سے مکمل بیزاری اور برات کا اظہار کرتے ہوئے دھمکی دینے والوں کو کہہ دیا کہ اللہ کے مقابلے پر کسی کا کوئی زور نہیں چل سکتا، تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا رہوں گا۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے لچھن اچھل اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر کچھ اور لوگوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے اٹھائے گا۔ تم نہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہو نہ اللہ والوں کا۔ آخر قوم کی مسلسل سرکشی و بغاوت کے نتیجے میں ایک سخت عذاب نے انہیں دبوچ لیا۔ وہ دنیا و آخرت دونوں جگہ لعنت کے مستحق قرار پائے۔ اگلا پورا رکوع قوم ثمود اور ان کی جانب مبعوث کیے گئے رسول برحق حضرت صالح علیہ السلام کی باہمی کشمکش پر مبنی ہے۔ اس قوم نے بھی قوم عاد ہی کی روش اپنائی اور جب کشمکش نے زور پکڑا تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج دے دیا کہ وہ کوئی معجزہ دکھا دیں۔ اللہ نے معجزانہ طور پر ایک چٹان میں سے اونٹنی پیدا فرمائی۔ اس معجزے کو دیکھنے کے بعد وہ اور بپھر گئے اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ ان کے اس جرم پر اللہ کے پیغمبر نے 2 ٹوک انداز میں فرمایا کہ 3 دن اپنے گھروں میں مزید رہ بس لو، اس کے بعد تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ قوم ثمود کے سرکش کفار اللہ کے رسول کے ان الفاظ کا مذاق اڑاتے رہے۔ آخر ان کا انجام بھی وہی ہوا جو قوم عاد کا ہو چکا تھا۔ سخت دھماکے نے پوری بستیوں کو ملیاں میٹ کر دیا، صرف اہل ایمان بچے۔ باغیوں کا نام و نشان یوں مٹا کہ گویا کبھی وہ وہاں بسے ہی نہیں تھے۔ رکوع نمبر 7 میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو منصوبہ ربانی کے مطابق ان کے پاس 2 پروگرام تھے۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انسانی صورت میں ملے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں مہمان سمجھا اور ان کے لیے بھونا ہوا بچھڑا ضیافت کے لیے پیش کیا، مگر انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا تو فرشتوں نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ عذاب کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم اور نرم دل تھے۔ انہوں نے اللہ رب العالمین سے عذاب ٹالنے کے لیے گریہ وزاری کی، مگر وہاں سے فیصلہ چونکہ ہو چکا تھا، اس لیے حکم ہوا کہ ابراہیم اس موضوع کو چھوڑ دو،
یہ تو حتمی فیصلہ ہو چکا ہے۔ اسی دوران فرشتوں نے ایک ایسی بات کہی کہ جس کے اندر بشارت بھی تھی لیکن وہ تعجب خیز بھی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اسحاق اور پھر اسحاق علیہ السلام کے ہاں یعقوب پیدا ہوگا۔ یہ گویا اس بات کی اطلاع تھی کہ اگر ایک فاسق قوم کو ہلاک کیا جا رہا ہے تو ایک صالح قوم کی بنیاد بھی رکھی جا رہی ہے۔ ادھر فرشتے یہ بشارت دے رہے تھے اور ادھر صورتحال یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور اہلیہ بھی بوڑھی تھیں۔ اس کے علاوہ جوانی کے دور سے وہ باندھ چلی آ رہی تھی۔ بائبل کے مطابق اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور ان کی اہلیہ سارہ کی عمر 90 سال تھی۔ گھر والوں کو اس خبر پر بڑا تعجب ہوا اور حضرت سارہ تو پکار اٹھی کہ یہ کیسے ہوگا۔ فرشتوں نے اس گھر اور گھر والوں پر اللہ کی سلامتی و برکت کی بشارت بھی دی اور رحمت کی دعائیں بھی دیں اور یہ حقیقت بھی بتائی کہ اللہ اس گھر پر راضی ہے۔ یہاں سے فارغ ہو کر فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے۔ وہ نوجوان خوبصورت لڑکوں کی صورت میں تھے اور اس قوم کے اندر ہم جنس پرستی کا مرض ہو چکا تھا۔ قوم کے اوباش حضرت لوط علیہ السلام کے خانے اقدس کے گرد منڈلانے لگے تو حضرت لوط علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے۔ آخر فرشتوں نے انہیں بتایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم ان بدبختوں کی تباہی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اور اہل ایمان کو اس بستی سے نکال لیا گیا اور طلوع سحر سے قبل ہی عذاب کی گھڑی آ پہنچی اور اللہ کے ارشاد کے مطابق اس بستی کو تل پٹ کر دیا گیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے گئے، جن میں سے ہر پتھر اللہ کی طرف سے نشان زدہ تھا۔ سابقہ قوموں کی طرح یہ قوم بھی صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ 8واں رکوع حضرت شعیب علیہ السلام اور قوم مدین کی کہانی بیان کرتا ہے۔ اس قوم میں کئی برائیاں تھیں، خاص طور پر لین دین کے معاملے میں بد دیانتی اور ناپ تول میں دھوکہ ان کے کلچر کا حصہ بن چکا تھا۔ اس کے ساتھ زمین میں فتنہ اور فساد پھیلانا بھی ان کی پہچان تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچا کر عذاب سے بچ جانے کی تلقین کی، مگر وہ الٹا بپھر کر ان کی جان کے درپے ہو گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے خطرے کی گھڑی میں ان سے یہ کہا کہ تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، میں اللہ پر توکل کر کے کام کرتا رہوں گا۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ذلت ناک عذاب میں پکڑا جاتا ہے۔ اس قوم پر بھی سخت دھماکہ خیز عذاب آیا اور وہ ملیا میٹ ہو کر تاریخ کے صفحات کا قصہ پارینہ بن گئیں۔ 9واں اور 10واں رکوع موسیٰ علیہ السلام کے حالات اور یوم قیامت کی منظر کشی پر مشتمل ہے۔ قیامت کو ہر قوم اپنے اپنے رہنماؤں کے ساتھ دربار الہی میں حاضر ہوگی۔ اہل حق کو ان کے ہادی جنت کی طرف رہنمائی کر کے لے جائیں گے اور ہر گمراہ قوم کو مفسد قائدین کی قیادت میں دوزخ کی طرف ہانکا جائے گا۔ جو شخص دلالت و گمراہی کا سرغنہ ہوتا ہے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈالا جائے گا۔ اس روز انسان دو قسموں میں تبدیل ہو جائیں گے، شقی یعنی بدبخت اور سعید یعنی نیک بخت۔ سورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ایک مجموعی تبصرہ کرتے ہوئے یہ حقیقت بیان کی ہے کہ جب تک بستیوں میں اصلاح کرنے والے موجود ہوں اور اصلاح کی گنجائش بھی موجود ہو تو اللہ بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی ڈگر پر چلنے پر مجبور کر دیتا، لیکن اللہ نے لوگوں کو آزادی دی جو ان کا امتحان بھی ہے اور ان کی کامیابی و ناکامی کے لیے ضروری بھی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سب اعمال کو پلٹنا ہے اور وہ بندوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اہل ایمان کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور صبر و ثبات کے ساتھ اس راہ پر ڈٹ کر مشکلات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہاں پر سورہ ہود کے مضامین مکمل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نظریہ اسلام کو سمجھنے، اپنے مقام اور مرتبے کو جاننے، اللہ ہی کی بندگی اختیار کرنے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد سورہ یوسف ہے جو مکمل پڑھی جائے گی۔ یہ سورت بھی مکی سورت ہے اور اپنے نام کی طرح نفس مضمون کے لحاظ سے بھی اول سے آخر تک یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات، ان کے عظیم کردار اور ان کی کامیابیوں نیز ان کی مشکلات اور ابتلا کا مکمل احاطہ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ آپ علیہ السلام کے مخالفین نے یہودیوں کے اشارے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے یہودیوں کے اشارے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا تھا، جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی رسالت جھوٹا ثابت ہوگا۔ مختلف مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بدنیتی سے سوال کیے جاتے تھے۔ اس موقع پر کیے جانے والا سوال یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا سبب کیا ہوا، حالانکہ وہ تو مصری نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نہ صرف اس سوال کا جواب دیا بلکہ سوال کرنے والوں پر اس واقعے کو منطبق بھی کر دیا، یوں گویا ان کو آئینہ دکھا دیا کہ جس طرح اللہ کے سچے نبی یوسف علیہ السلام کا کردار بلند و بالا ہے اور مشکلات سے پوری ثابت قدمی سے عہدہ برآ ہونے کی اعلیٰ مثال پیش کرتا ہے، اسی طرح نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی نہایت عرفہ و اعلیٰ۔ برادران یوسف علیہ السلام کی طرح سرداران قریش بھی ذلت و پستی میں مبتلا ہیں اور بغض و حسد سے اپنے قیمتی بھائی کی قدر پہچاننے کے بجائے اس کی جان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ یوسف علیہ السلام بھی کامیاب و کامران ہوئے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سرخ رو اور فتح یاب ہوں گے۔ برادران یوسف کو ذلت و رسوائی سے سر جھکانا پڑا اور سرداران قریش کا بھی یہی مقدر ہوگا۔ یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، جن کا مسکن اور علاقہ فلسطین میں کنعان تھا۔ ان کی بستی ہبرون کی وادی میں تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے 4 بیویوں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بن یامین ایک ماں سے تھے اور باقی 10 بھائیوں کی دوسری مائیں تھیں۔ یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ اخلاقی صفات کی وجہ سے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خصوصی توجہ کا مرکز تھے۔ ان کے بھائی خود اچھی عادات اختیار کرنے کے بجائے اس چیز پر حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ اسی دوران یوسف علیہ السلام کو ایک خواب نظر آیا جس میں انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے سجا ریز ہیں۔ انہوں نے خوب یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان کر دیا۔ انہوں نے خواب کو یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان کر دیا۔ عظیم باپ نے اپنے پیارے بیٹے سے کہا کہ وہ اس خواب کا کسی سے تذکرہ نہ کریں۔ مبادا ان کے بھائی ان کے خلاف سازش کرنے لگے۔ ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ خواب کی تعبیر بہت اچھی ہے اور اللہ نے جو نعمت ابراہیم و اسحاق علیہ السلام پر کی تھی اس کا اتمام یوسف علیہ السلام اور ان کی وساطت سے آل یعقوب پر فرمائے گا۔ سنگ دل برادران یوسف علیہ السلام کی حسد و بغض کی آگ میں جلتے ہوئے ان کو قتل کرنے کی سازش کرنے لگے اور والد صاحب کے سامنے بڑے اصرار کے ساتھ درخواست پیش کی کہ وہ یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ جنگل میں سیر و سیاحت اور شکار کے لیے جانے کی اجازت دیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم کہیں کھیل میں مصروف ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا اٹھا لے جائے تو کیا ہوگا، مگر انہوں نے یقین دلایا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ہم طاقتور ہیں، اس کی حفاظت کریں گے۔ جنگل میں جا کر ان ظالموں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارا پیٹا، پھر ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا اور چند ٹکوں کے عوض کسی کارواں کے ہاتھ بھیج دیا۔ واپس آ کر اپنے والد کو یہی جھوٹی کہانی سنائی کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لیا اور مگر مچھ کے آنسو بھی بہائے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ جھوٹ ہے، مگر میں صبر عظیم کروں گا۔ کاروان یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر پہنچا اور وہاں جا کر ان کو فروخت کر دیا۔
बिकते बिकाते वो एक आला सरकारी अफसर के घर आ पहुंचे। वो निहायत खूबसूरत थे। यहीं से उनके लिए इब्तिला का नया दौर शुरू हुआ। घर की मालिका ने उन पर डोरे डाले, उन्हें वरगलाया, मगर वो पुकार उठे, माज़ अल्लाह, खुदा की पनाह। इस खातून ने उन पर दस्त दराजी की तो वो भागे। पीछे से उसने कुर्ता पकड़ा जो फट गया। अपनी हवस में नाकामी पर शर्म महसूस करने की बजाय उल्टा यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा दिया कि उसका इरादा खराब था। कराइन और शवाहिद देखकर अहले हल्ल उक़द ने फैसला किया, चूंकि कुर्ता पीछे से फटा हुआ है लिहाजा गलती औरत की है। लेकिन वो मुआशरा इतना रोशन ख्याल था कि दौरे जदीद के रोशन ख्यालों को भी शायद पीछे छोड़ गया। इस खातून को, जो अजीज मिस्र की बीवी थी, महज जुबानी सरजनिश की गई और वो भी नरम अल्फाज में, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को नसीहत की गई कि वो दरगुजर से काम ले। इस मुआशरे का रंग ढंग क्या था, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अजीज मिस्र की बीवी ने अपनी हम पल्ला ख्वातीन की एक महफिल अपने महल में सजाई, उनके सामने फल और छुरियां रख दी और यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके सामने आने के लिए आवाज दी। अचानक ख्वातीन की नजर चेहरा अक़दस पर पड़ी तो दम बखुद रह गईं। फल काटते हुए अपने हाथ काट लिए और बेसाख्ता पुकार उठी, हाशा लिल्लाह, ये शख्स इंसान नहीं है, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। अजीज की बीवी ने उस पर बड़ी ढिठाई से कहा कि ये बच निकला है, मगर मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अगर सीधे स्वभाव काबू में ना आया तो जेल में गलता सड़ता रहेगा। इस सूरत हाल से यूसुफ अलैहिस्सलाम खासे परेशान थे। इस सूरत हाल से यूसुफ अलैहिस्सलाम खासे परेशान थे। आखिर अल्लाह के सामने तन्हाई के लम्हात में दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे कैद मंजूर है बनिस्बत इस बुराई के जिसकी ये ख्वातीन मुझे दावत दे रही हैं, और अगर तूने इनकी चालों को मुझसे दूर ना किया तो मैं इनके दाम में फंस जाऊंगा और जहलों में शामिल होकर रहूंगा। अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ के मुताबिक उन्हें बुराई से बचा लिया, लेकिन उन्हें कुछ साल जेल में गुजारने पड़े। जेल में यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार निखर कर सामने आया और पहली बार उन्होंने अपना तारुफ कराया, जिसमें अपने खानदान का भी जिक्र किया और खालिस तौहीद का पैगाम भी पेश किया। और तौहीद का वो पहलू जो उमूमन लोगों की नजरों से ओझल रहता है और उस वक्त भी ओझल था, वाज़ेह हो गया। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, फरमारवाई और इख्तिदार का हक अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं है। कैदियों के दरमियान अपने अखलाक व किरदार और वजाहत और काबिलियत की वजह से वो बहुत नुमाया रहते थे। जेल में वो मुरज्जा खलाइक बन गए। अल्लाह ने ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता फरमाया। ख्वाबों की ताबीरी के हवाले से वो मारूफ भी हो गए। कैदियों के ख्वाबों की बताई गई ताबीर ठीक साबित हुई। शाही दरबार का एक मुलाजिम रिहा होकर अपने मनसब पर बेहाल हुआ। इस दौरान शाह मिस्र को एक परेशान कुन ख्वाब नजर आया। किसी से ख्वाब की ताबीर न बन पड़ी। बादशाह ने ख्वाब में 7 गायें मोटी ताजी और 7 गायें नहीफ व कमजोर देखी। दुबली गायें मोटी गायों को खा रही थी। ख्वाब ही में बादशाह ने अनाज की 7 बालें देखी जो हरी थीं और दूसरी 7 देखी जो सूखी थीं। जब किसी की समझ में कोई बात ना आई तो उस कैदी को जो रिहा होकर आया था, ख्याल आया कि जेल में यूसुफ अलैहिस्सलाम से इस ख्वाब की ताबीर मालूम की जाए। जब जेल जाकर उनको ये सामने ख्वाब बयान किया तो न सिर्फ उन्होंने ताबीर बयान फरमा दी, बल्कि आने वाले खतरात की पेशबंदी का पूरा मंसूबा भी बयान फरमा दिया। उन्होंने फरमाया कि 7 साल खूब बारिश होगी, खूब पैदावार होगी, फिर 7 साल खुश्क साली का सामना होगा। हर जानिब कहत पड़ जाएगा और खाक उड़ने लगेगी। खुशहाली के 7 सालों में जरूरत के मुताबिक गल्ला गा लेने के बाद बाकी इस तरह बालियों में महफूज कर लिया जाए और अगले सालों में मोहतात मनसूबाबंदी के तहत इससे काम चलाया जाए। वो 7 साल जब गुजर जाएंगे तो 8वें साल खूब बारिशें होंगी और पहले की तरह खेत खलियान गल्ले से भर जाएंगे। ख्वाब की ताबीर सुनकर बादशाह की बातें खिल गईं। बादशाह ने कहा कि इस कैदी को जेल से रिहा करो और मेरे दरबार में लाओ, वो बड़ा काबिल कदर इंसान है। सरकारी हरकारे जब वहां पहुंचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम
جرم بے گناہی میں پابند سلاسل تھے، جیل سے باہر نکلنے کے لیے کسی قسم کی بےتابی کا اظہار کرنے کی بجائے اپنے اصولی موقف پر ڈٹ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ پہلے میرے اوپر لگنے والے الزام کی حقیقت معلوم ہونی چاہیے، پھر اگلی بات ہوگی۔ میں اس وقت تک جیل سے باہر نہیں نکل سکتا جب تک اس کیس کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ بادشاہ نے کیس کی تفصیلات معلوم کی اور متعلقہ خواتین کو بلایا۔ تمام خواتین نے قسمیں کھا کر گواہی دی کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی تھی۔ عزیز مصر کی بیوی بھی اس وقت پکار اٹھی، اب حق کھل چکا ہے اور میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ ان گواہیوں کے بعد یوسف علیہ السلام کے رویے میں کوئی رعونت پیدا نہیں ہوئی۔ وہی عجز و انکسار جو عظیم لوگوں کا ترہ امتیاز ہوتا ہے ان کی زبان پر ان الفاظ میں جاری ہو گیا، میں اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ یہ بات آیت نمبر 53 میں بیان کی گئی۔ اب یوسف علیہ السلام کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ بادشاہ نے انہیں عزت کے ساتھ جیل سے نکالا اور اپنے دربار میں ان کا استقبال کیا۔ یوسف علیہ السلام کو ملک کے خزانے سپرد کیے گئے، تمام بندوبست انہی کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ملک کا اقتدار اعلیٰ مکمل طور پر ان کے سپرد ہو گیا۔ اسی دور میں جب قحط سالی نے پورے خطے کو اپنی گرفت میں لے لیا اور مصر کے سوا کہیں سے غلہ نہ مل سکتا تھا، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے آئے۔ وہ 10 بھائی جب اپنے اپنے حصے کا راشن وصول کر چکے تو کہا کہ ہمارا ایک بھائی گھر میں ہے اور بوڑھا باپ بھی وطن میں ہے، ان کا حصہ بھی دے دیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ والد کا عذر تو معقول ہے، لیکن بھائی کا غلہ اس مرتبہ تو دے دیتے ہیں، آئندہ اگر وہ خود حاضر نہیں ہوگا تو حصہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ لوگ واپس پلٹے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی طرف سے ادا کی گئی رقم واپس انہی کی بوریوں میں ڈلوا دی۔ اگلی مرتبہ وہ یعقوب علیہ السلام کو یقین دہانی کرا کے بن یامین کو ضرور واپس، اور یوسف علیہ السلام واقعہ رونما نہیں ہوگا۔ بن یامین کو بھی اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی پہلی آمد پر بھی انہیں پہچان لیا تھا، مگر اس کا اظہار نہ کیا۔ اب ان کی آمد پر انہوں نے بن یامین کو اپنے پاس بلایا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ یہ بات آیت نمبر 69 میں بیان کی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین دونوں نے اس امر کو بھائیوں سے مخفی رکھا۔ آیت نمبر 76 کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک تدبیر سجھائی۔ انہوں نے غلے کی بوریوں میں غلہ ڈالتے ہوئے اپنے کارندوں کے ذریعے شاہی پیمانہ بن یامین کی بوری میں ڈلوا دیا۔ جب قافلہ روانہ ہو گیا تو کچھ فاصلے پر پہنچنے کے بعد شاہی ہرکاروں نے اسے روکا اور کہا کہ تم چوری کر کے لے آئے ہو۔ ابنائے یعقوب علیہ السلام نے قسمیں کھائیں کہ ہم چوری کرنے اور فساد پھیلانے والے لوگ نہیں ہیں۔ پھر پوچھا تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ شاہی پیمانہ گم ہوا ہے۔ جب سامان کی تلاشی لی گئی تو پیمانہ بن یامین کی بوری سے نکل آیا۔ برادران یوسف نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً پکار اٹھے، یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف علیہ السلام بھی چوری کر چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں الزام جھوٹے تھے۔ بن یامین کی بوری میں پیمانہ اللہ کے طے شدہ حکم کے مطابق ہی رکھا گیا تھا۔ یہ بات آیت نمبر 76 میں بیان کی گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی یہ بات سنی تو کمال تحمل و بردباری سے اسے پی گئے، مگر دل میں فرمایا بڑے ہی برے ہو تم لوگ جو الزام لگا رہے ہو، اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔ برادران یوسف نے تلاشی سے پہلے کہا تھا کہ جس کے مال سے مسروقہ مال برآمد ہو اسے پکڑ لیا جائے، یہی ہمارا قانون کہتا ہے۔ اب انہیں یاد آیا کہ والد سے بن یامین کو لانے کا پختہ عہد بھی کر چکے ہیں اور یہ مشکل صورتحال بھی پیش آ گئی ہے، تو عزیز مصر سے کہنے لگے کہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لو، اس کا بوڑھا باپ اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکے گا، اسے چھوڑ دو۔ یوسف علیہ السلام کے لیے بڑی مشکل پیش آ گئی۔ بڑے بھائی نے کہا کہ میں تو بن یامین کی آزادی تک گھر نہیں آؤں گا، آخر باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی تم زیادتی کر چکے ہو۔
جب ابنائے یعقوب علیہ السلام واپس گھر پہنچے اور واقعہ بیان کیا تو یعقوب علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے بیٹے نے چوری کی ہو، یہ دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا ہے۔ اچھا، میں اس پر بھی صبر جمیل کا مظاہرہ کروں گا۔ قرآن کا بیان ہے کہ اس موقع پر یوسف علیہ السلام کی جدائی کا صدمہ پھر تازہ ہوا اور یعقوب علیہ السلام کی زبان سے نکلا، ہائے یوسف! غم نے ان کو بہت خستہ حال کر دیا تھا اور ان کی بینائی بھی ضائع ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ بعید نہیں کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے۔ ان کے اہل و عیال نے اسے خام خیالی قرار دیا۔ اس موقع پر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ پھر فرمایا، میرے بچوں، جا کر یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی کوئی ٹو لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس سے مایوس تو بس کافر ہی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دوبارہ اپنی عرضداشت پیش کرنے کے لیے یعنی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر گئے اور اپنی بے بسی و بے بداعتی کا اظہار کر کے یوسف علیہ السلام کے سامنے عرض گزار ہوئے، سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں۔ ہمارے پاس حقیر سی پونجی ہے جو غلے کی قیمت شاید نہ بن سکے، لیکن آپ خیرات فرمائیں اور ہمیں پورا غلہ دیں، اللہ خیرات کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب یوسف علیہ السلام نے اپنی شخصیت کا اظہار فرمانے کا فیصلہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی سے ساتھ کیا کیا ہے جبکہ تم نادان تھے؟ اب ان کی آنکھیں کھلیں، بولے، ہاں کیا تم یوسف ہو؟ اب یہ منظر بھی عجیب تھا، جسے اپنے تئیں وہ موت کی وادی میں دھکیل چکے تھے، وہ تخت شاہی پر براجمان تھا۔ ندامت اور خوف نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا اور کیفیت یہ تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اور یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ میری قابلیت نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ اللہ تقوی اور صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ برادر نے یوسف علیہ السلام نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور یوسف علیہ السلام کی تعریف کی۔ اب سردار با اقتدار نے ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جاؤ، یہ میرا قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ یہ بات آیت نمبر 93 میں بیان کی گئی۔ ابھی قافلہ مصر سے چلا ہی تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں کہا، آج مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر کے لوگوں نے اسے ان کا خبط قرار دیا، لیکن جس روز خوشخبری لانے والا کنعان پہنچا اور اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیص یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈالا تو یکا یک ان کی بینائی بحال ہو گئی۔ بینائی کی یہ بحالی حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے اور والد بھی، اس لیے ان کا مقام بلا شبہ بلند تھا، مگر اللہ نے یہ معجزہ اولاد یعقوب کو دکھلا دیا تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یوسف علیہ السلام صرف ایک بادشاہ ہے، لیکن بلکہ یہ بھی جان لیں کہ وہ اللہ کے ہاں بڑی شان کا حامل نبی اور رسول بھی ہے۔ اب تو سب بال بچے حیران ہو گئے اور یعقوب علیہ السلام سے معذرت کرنے لگے۔ پھر کہا، ہمارے حق میں دعا کیجیے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ کنعان سے یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ جو زندہ تھیں، یوسف علیہ السلام کی والدہ تو فوت ہو چکی تھی، اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر روانہ ہوئے۔ مصر آمد پر ان کا شاندار استقبال ہوا۔ وہ دن قومی یوم جشن تھا۔ پوری قوم نے ان مہمانوں کا استقبال کیا۔ سب لوگ یوسف علیہ السلام کے سامنے تعظیماً جھک گئے۔ اس موقع پر انہوں نے فرمایا، ابا جان، یہ تعبیر ہے میرے خواب کی جو میں نے بہت عرصے پہلے دیکھا تھا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملا دیا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، وہ بے شک علیم و حکیم ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکمت بخشی اور مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنے کا ملکہ عطا فرمایا۔ زمین و آسمان بنانے والے، تو ہی زمین و آسمان میں میرا سرپرست ہے۔ میرا خاتمہ
اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے ساتھ قریش مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو تاریخ مصر میں رقم ہوئی تھی وہی اب یہاں لکھی جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں بھی محصور رہے، غار ثور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ لینی پڑی۔ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت بھی مقرر کی اور گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی، پھر بار بار مدینے پر حملے اور اسلام کی شمع گل کرنے کے لیے سارے وسائل استعمال کیے۔ اللہ نے اپنے نبی کو عزت اور غلبہ عطا فرمایا، مخالفین سرنگوں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکے میں داخل ہوئے جہاں تمام مخالفین سر جھکائے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز یہی فرمایا کہ میں تم سے وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے برادران سے کہی تھی، یعنی تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے جو لوگ مصر گئے ان کی تعداد 67 بیان کی گئی ہے۔ ان کے استقبال کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مصر میں مکمل امن و اطمینان کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے طویل عرصے یہاں عزت و اقتدار سے گزارا۔ بعد میں مقامی قبطی آبادی نے بنی اسرائیل کے اخلاقی زوال کی وجہ سے ان کے خلاف بغاوت کر کے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ان کو غلامی کا طوق پہنایا۔ یوسف علیہ السلام کی عمر 17 سال تھی جب وہ مصر پہنچے۔ 2-3 سال عزیز مصر کے گھر رہے، 8-9 سال جیل میں گزارے، 30 سال کی عمر میں ملک کے فرما روا ہوئے، 110 سال کی عمر پائی۔ یوں 80 سال تک مملکت مصر پر آپ علیہ السلام کی حکومت قائم رہی۔ یعقوب علیہ السلام کی آمد حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت کے 10ویں سال میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 130 سال تھی اور وہ اس کے بعد تقریباً 17 سال زندہ رہے۔ یعقوب علیہ السلام کی کل عمر 147 سال بیان کی گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہر لحاظ سے کامل ہے۔ اپنے کردار کی پاکیزگی غلامی کے باوجود قائم رکھنا بڑا کمال ہے۔ جیل میں جس صبر و عزیمت کا مظاہرہ انہوں نے کیا وہ انہی کا حصہ تھا۔ اہل حق جب بھی جیل میں جاتے ہیں تو اس پر سنت یوسفی کی اصطلاح ان کے لیے باعث اعزاز ہو جاتی ہے۔ عدل و انصاف، امن و امان اور انسانوں کو بنیادی ضروریات فراہم کرنے کا جو نمونہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے زمانے حکومت میں قائم کیا وہ انہیں دنیا کا مثالی حکمران بناتا ہے۔ اتنا اقتدار ہونے کے باوجود نہ کوئی تکبر، نہ اپنی قابلیت کا کوئی گھمنڈ، عز و انکسار ان کے حسن کو دوبالا کرتا ہے۔ بھائیوں کے ساتھ جو حسن سلوک انہوں نے فرمایا وہ اتنا مثالی ہے کہ ان کی عظمت کے سامنے سر جھک جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی آمد کے موقع پر تقریب جشن میں ان کے خطاب کا یہ پہلو کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا ان کی شان اور نمایاں کر دیتا ہے کہ بھائیوں کو ان کے جرائم پر سرزنش کے بجائے تذکیر اور نصیحت کا پہلو اختیار کیا۔ اس صورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی اللہ وجیہ البصیرت میرے ساتھ ہیں۔ آخر میں فرمایا یہ قصے محض محفلیں گرمانے کے لیے نہیں، عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہیں۔ یہی قرآن کا اسلوب ہے اور اسی نقطۂ نظر سے قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ سورت کے آخر میں ایک اشکال کا جواب بھی ضروری ہے جو عموماً غیر معتبر اور موضوع روایات کی بنیاد پر بعض شعراء اور قصہ گو محفل آراؤں نے گھڑ لیے ہیں۔ یہ لوگ عزیز مصر کی بیوی زلیخا کو یوسف علیہ السلام کی بیوی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ صریحاً غلط بات ہے۔ ایک نبی کی بیوی کافرہ اور مشرکہ تو ہو سکتی ہے جیسا کہ حضرت نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں تھیں، لیکن فاحشہ اور بدکار نہیں ہو سکتی۔ یہ سورہ یوسف کے مضامین ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے مضامین سے سبق لینے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ To understand the full message of Quran, please watch all videos from day one. Like this and subscribe the channel
for more Islamic videos. Thank you.